اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا, ناممکن. اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے دو پہلو ہیں, خوب غور سے سنیں. دو پہلو ہیں آپ کی سیرت کے. ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ خدا کی طرف سے کوئی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ. خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے. کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض. جب کوئی کہے بولو تو خدا نہ بولنے سے ناراض ہوتا ہے, یہ بھی ایک ہے نا. ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ آخری نبی ہیں, اور یہ بھی دعویٰ کیا, اسی میں یہ خود بخود دعویٰ ہو گیا کہ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا, جبکہ اس زمانے میں محفوظ کرنے کا کوئی انتظام, ایسا پراپر انتظام نہیں تھا جو بعد میں لوگوں میں ایجاد ہوا ہے. تو لکھنے والے چند گنے چنے لوگ تھے, لکھتے بھی چمڑوں پہ اور کاغذوں پہ, جس کے گمنے کا بہت امکان, تحریف کا بہت امکان. مگر ایسا انتظام کیا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دو قسم کی ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ایک وہ تعلیمات جو اصل ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ ان باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے. یہ اصل ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا جو اصل نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی ذاتیات سے ہے. کوئی سفیر جب آپ کے پاس آتا ہے پیغام لے کر, تو آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کا گیٹ اپ کیسا تھا. کوئی بھی جو بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں نا, لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں جب تک ویڈیو پہ نہیں آتا تھا لوگ پوچھتے تھے کیسے ہیں بھائی مفتی صاحب, موٹے ہیں, پتلے ہیں, لمبے ہیں, ٹھگنے ہیں, کیا ہیں, لوگ پوچھتے تھے میرے بارے میں. ہم شکر ہے اس وقت ویڈیو نہیں بناتے تھے کیونکہ ہم بہت باریک تھے, آواز جاندار رکھی ہوئی تھی, باڈی باریک. تو لوگ مجھے کہتے تھے جیسی آپ کی آواز ہے آپ خود بھی ویسے ہی ہیں. میں کہتا نہیں, تسمع بالمعید خیر من ان تراہ, مجھے دیکھنے سے بہتر ہے سننے پر اکتفا کرو. تو شکر ہے 2013 میں حج کر کے آیا تو کچھ گزارا ہو گیا. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گیٹ اپ کو بھی جاننے کی کوشش بولو کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا, اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا آرڈر, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ تو اصل ہے نا جس کے لیے سفیر کو بھیجا جائے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے اس کی ایسی حفاظت کی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا, پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا, صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو دو دانت تھے ان کے درمیان میں خلا تھا, تھوڑا سا ڈسٹینس تھا, تھوڑا سا بول لو فاصلہ تھا. یہ کتنی معمولی سی بات ہے یار. کوئی سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے, آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا, ہے بھائی, بہت ہی ایک بھائی تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اس سے. لیکن امام ترمذی یہ بات بیان کر رہے ہیں.
لیکن امام ترمذی کو پتا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ امام ترمذی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، یہ دعویٰ کر دیا، یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں۔ کہ کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ آپ مورخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتا چلا، وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس، اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اس اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی سند لے کر آئیں گے۔ حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن، امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا، وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا؟ بھائی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر، مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا جو منذر کے بیٹے ہیں۔ بھائی ابراہیم ابن منذر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا، ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری، مجھ سے عبد العزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں۔ بھائی عبد العزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا؟ جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم، مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا۔ حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سینکڑوں ہیں، یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ، وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں۔ اچھا جی، اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ امام ترمذی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا؟ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا۔ وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ، وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا۔ بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب، مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا۔ ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ۔ قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس، مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا۔ ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے، سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر، اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے، ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں، ایک بات بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو سند کے بغیر امت اس کو قبول بولو نہیں کرتی، اور سند بھی کیسی خاندانی۔ آپ کہہ سکتے ہو امام ترمذی سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا، ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی آپ نے خود ہی گڑھ لیا ہو۔ بھئی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بولو آپ کو مجھ سے فلاں نے بیان کیا، اگلے کو کیا پتا فلاں کون ہے؟ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ گے، جی عبداللہ ابن عبد الرحمن کون ہے؟ آپ کو اس زمانے کے درجنوں علماء کے اقوال مل جائیں گے، یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں جگہ علم حاصل کیا، ان کے بارے میں علماء کے تبصرے، یہ جھوٹے تھے سچے تھے، کوئی کرپشن تو نہیں ان پہ ثابت ہوئی، جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا زندگی بھر، ان کے شاگرد کون کون، ان کے استاذ